اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے اس آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 4 اشارہ ڈی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس QC 2 میں انشاءاللہ ہم پہلے 5 صفحے جو ہے وہ پہلے پارے کے پڑھیں گے، اور ان 5 صفحوں میں ہم نے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ مکمل کر لی، جو کہ ہم نے QC 1 میں بھی پڑھی تھی، اور سورۃ بقرہ میں جو ہم شروع کر چکے ہیں اس میں متقین کی اور کافرین اور منافقین جو ہے ان کے بارے میں، ان کی علامات اور خصوصیات یا جو ہے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم دعوت قرآن اور اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ کچھ پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے ہاتھ کے دانے ہاتھ کے جو ہے 5 انگلیوں پر لیتے ہیں۔ ہم یعنی انگوٹھے پہ جو ہے پہلا صفحہ، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ تو آئیے جو اب تک آپ نے پڑھا ہے وہ دہرا دیجئے کہ پہلے جو ہے صفحے کے کیا پوائنٹر ہیں یا کیا جو ہے وہ اشارے ہیں۔ جی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ ویری گڈ۔ اور دوسرے صفحے میں جی، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخنی۔ ویری گڈ۔ اور تیسرا صفحہ کون بتائے گا بھائی؟ بارش کی مثال، بارش کی مثال، آگ کی مثال، بارش قرآن کی کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ جی ہاں۔ اور اس مختصر اشارے کون بتائے گا؟ پہلے صفحے کے مختصر اشارے۔ کس کے سر؟ جی، پہلے صفحے کے اے گندا تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت۔ تعریف، دعا، ہدایت۔ دوسرے صفحے کافرین، منافقین، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ اور آگ، نیکسٹ، آگ، بارش، آگ، دعوت، بارش، دعوت اور چیلنج۔ ویری گڈ۔ چوتھے صفحے کی طرف تو اس کے میں بتاتا عید و بشارت، دو بشارت، مچھر کی اچھا کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے۔ اور کائنڈلی وہ خود جو ہے اپنے کو میوٹ رکھا کریں، جگہ بے شک دہراتے رہا کریں تاکہ باقی لوگ جو بول رہے ہیں کی وجہ سے ڈسٹربنس، یہ بھی نیکی ہے آپ کی طرف سے۔ اچھا، چوتھے صفحے کے اشارے یہ ہیں: وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اس کے مختصر اشارے کیا تھے؟ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو آئیے ہم نے ان میں سے پہلے 3 اشارے جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں، آج ہم نے یہ چوتھا کفر کیسے یہ جو ہے پڑھنا ہے۔ گزشتہ آیات میں قرآن کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اب اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو مختلف اسلوب اور انداز میں بیان کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیوں؟
اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو ہم کیسے اس کا کفر کر سکتے ہیں؟ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو آئیے یہ دیکھیے نئے الفاظ جو ہے سطر میں 2 4 2 3 یعنی اوسطاً جو ہے 3 ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ QC2 کے اختتام تک ہم جو ہے 3 الفاظ سے کم جو ہے وہ ایسے رہ جائیں گے، نہیں جانتے ہوں گے، اور QC3 میں جو ہے یہ ٹارگٹ 2 ہو جائے گا۔ یہاں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے 3 کہ ہمارے لیے ہر سطر میں 3 سے زیادہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے اوسطاً کی بات، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی سطر میں 1 یا 2 نئے الفاظ ہوتے ہیں اور کسی میں 4 بھی ہو جاتے ہیں، تو اوسطاً جو ہے آپ دیکھیں گے 3 تک ہوگا۔ تو آئیے ترجمہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں، اور 3 نئے الفاظ سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فقرے جو ہے وہ ہمیں سیکھنے ہوں گے تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو، اور ان فکروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا کہ نیا فکرہ آتے ہی ہمیں اس کی جو ہے 2 بار پریکٹس کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں اب یہ پہلا جو فکرہ آیا ہے وہ کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ۔ کیفا کے معنی یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو اندازہ ہے؟ ہاں جی، کیفا کیف حالک، علم تارا کیفا حالک، کیسے ہیں؟ ہاں، آپ نے وجہ فرمایا کیف حالک، یہ عام ایک عربی جملہ ہے، جب کوئی ملتا ہے تو یہ کہتا ہے کیف حالک۔ کیفا کے معنی ہوتے ہیں کیسا یا کیسے یا کس طرح۔ اب دیکھیں آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں؟ کیفا، کس طرح یہ ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا المیہ؟ تکفرون جمع کا صیغہ، تم انکار کرتے ہو، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم انکار کرو، یعنی تمہاری یہ جرأت کیسے ہے کہ تم انکار کرو، تم تو انکار کر ہی نہیں سکتے، کیوں المیہ کس طرح؟ وَكُنْتُمْ اور کہ ہم نے اس سے پہلے 2 معنی سیکھے تھے QC1 میں، کوئی بتائے گا؟ اور قسم جی، اگر یہ شروع میں جب آتا ہے، ویری گڈ، قسم اور یعنی اینڈ، یہ ہم نے 2 سیکھے تھے۔ آج یہ دیکھ لیجئے حالانکہ، یعنی حال کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کے یہ معنی بھی یاد رکھیے، وا کے معنی اور، وا کے معنی قسم، وا کے معنی حالانکہ یعنی حال۔ وَكُنْتُمْ، کن جو ہے یہ اصل میں ماضی کا صیغہ ہے، کنتم، تم تھے، کیا تھے؟ امواتن، مردہ۔ اب یہ بتائیں جی امواتن یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے، قسم ہے سر تنوین ہے، اگر یہ اسم ہے تنوین آ رہی ہے تو یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جی جمع ہے۔ جمع ہے، جمع ہے۔ اگر یہ جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہے؟ موت، میت، موت، میت، بہت اردو کا لفظ ہے۔ اور اگر یہ واحد ہے اور جو ہے یا جمع ہے اور اسم ہے تو یہ ہوتا ہے یہ مؤنث ہے۔ جس ہاں جی، جی سر کیا کوشچن سمجھ نہیں کوشچن سمجھ میں مذکر ہے نہیں یا آیا؟ مؤنث ہے؟ یہ اچھا، لفظ میت۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث لگ رہا ہے سر۔ مؤنث، یہ مذکر ہے، ابھی ثابت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں پوری آیت کے اندر گھوم جاؤ، تکفرون مذکر کا صیغہ جمع، کنتم مذکر کا صیغہ، فاحیاکم مذکر کا صیغہ، یمیتکم مذکر جمع کا صیغہ، یحییکم، مجھے تو کہیں کوئی پوری آیت میں ہی نہیں مؤنث نظر ہے، آپ لوگوں کو کیسے یہ مؤنث لگ گیا؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، چلتے ہیں، ابھی تو ہم نے تفسیر بھی شروع کی۔ اچھا، فاحیاکم، فا کو لڑ کر دیں، احیا اس نے زندہ کیا، کم تم کو، ثم پھر، یمیتکم، یمیتو یہ جو ہے وہ موت دے گا تمہیں، کم
सुम्मा फिर क्या करेगा, यूं ही यानी तुमको जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि, और उसके बाद फिर क्या होगा, तुरजाऊन, तुम वापस लौटोगे। हाँ जी, ये कौन सा सीखा आ गया, तुरजाऊन। हाँ जी, सर मजहूल लौटाए जाओगे, ये मजबूर है, तुम लौटाए मजहूल। जाओगे, यानी फिर उसके बाद तुम लौटाए जाओगे, तुमको लाया जाएगा। यानी अल्लाह ताला क्या करे, तुम्हारी ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारे लिए तुम्हारी ये जरूरत कैसे हो सकती है कि तुम ये सोचो कि इनकार करो मेरी जात का, मेरी हस्ती का, मेरे हकाम का। क्यों, तुम पे कोई, हालांकि ये पता है कि तुमने मरना है, तुम पहले भी मरे हुए थे, यानी इस दुनिया में आने से पहले की तुम्हें जिंदगी का कोई होश नहीं, वो भी तुम्हारी एक मौत की कैफियत थी। उस मौत से जो है तुम्हें अहयाकुम, मैंने जिंदा किया, और फिर तुमको मैं इस दुनिया के अंदर भी मौत दूंगा, तुम मरोगे, और फिर मरने के बाद फिर तुमको मैं जिंदा करूंगा क़यामत के दिन, और जब उस वक्त जिंदा करूंगा तो क्या होगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तो तुम मेरी ही तरफ लौटा दिए जाओगे। यानी मैंने ही सब कुछ ये किया और मेरी ही तरफ तुमने लौट कर आना है। या तो तुम कहो कि अल्लाह के बजाय किसी और की तरफ हमने लौट के जाना, जब कोई और है ही नहीं, तो फिर तुम कैसे इनकार कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे ये जरूरत ही नहीं थी। अच्छा जी, ये कुफर के मायने कोई मुझे बता दे। इनकार, हाँ जी, इनकार करना, इनकार करना। आज इसके हमने कम से कम इनकार तीन किया। मायने याद करने हैं। मैं तो शायद कुछ ज्यादा बता दूंगा, लेकिन 3 आपको आने चाहिए। एक तो ये हो गया कुफर करना, यानी इस्लाम से निकल जाना, ये हम इसके मैंने कहते हैं। इसके अलावा इसके मैंने होती है नाशुक्री करना। कुफर के मैंने होते हैं नाशुक्री। मैंने कहा था जिससे शोर हो रहा है, प्लीज आप जो है वो अपने आप को लीड करना है। तो कुफर के दूसरे मैंने होते हैं नाशुक्री करना, और तीसरे मैंने होते हैं छुपाना, और एक मैंने होता है मिटाना, और एक मैंने होता है ढांपना और पोशीदा करना या दबा लेना। कितने सारे बताएं, 3 कम से कम आने चाहिए। ये सर अशद मतलब की जो है रिक्वायरमेंट होती है। जब आप QC 7 में जाएंगे ना, वहां ये पूछेंगे, कहेंगे जी वो QC 2 में आपने पढ़ा था ना, कफर 1 में भी पढ़ा था, तो कम से कम 3 में, तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिए, आप इसके 3 याद रखें। कौन से? नंबर 1 इनकार, नंबर 2 कुफर करना, इस्लाम से निकल जाना, और तीसरा छुपाना। कम अज कम ये 3 तो आने चाहिए। बाकी जो बताए थे वो भूल। इसी तरह वाह के भी वो 3 महीने मांगेंगे। एक महीने क्या हो गए, और दूसरे महीने क्या हो गए, कसम, तीसरे हालांकि या हालांकि। ठीक है। अब आगे चल के एक और लफ्ज आएगा, उसके भी इसी तरह 3 महीने हम देते हैं। तो आइए इसका लफ्ज़ी तर्जुमा लेते हैं। कैफा, कैसे, क्यों कर, किस तरह, तकफुरूना, तुम इनकार करते हो, किसका? बिल्लाहि, अल्लाह का। यानी बी के मैंने 7 होता है, लेकिन यहाँ क्या है, अल्लाह का। यानी तुम कैसे इनकार कर सकते हो अल्लाह का? क्यों? वकुन तुम, हालांकि तुम तो थे अमवात, बेजान। अरबी में हर वो चीज जिसमें जान ना हो उसे अमवात या मैयत कहते हैं। चाहे वो इंसान है, जानवर है, या बेजानदार चीजें हैं जिनमें जान नहीं, उन सबको मैयत कहते हैं। हम तो सिर्फ मैयत लाश को कहते हैं ना, लेकिन अरबी में इसका तस्वर है बेजान। फ़अहयाकुम, और जब तुम बेजान थे तो अल्लाह ताला कहते हैं वो क्या किया मैंने, फ़अहयाकुम, फ़ा को हटा दे, अहिया, उसने जिंदा किया, कुम, तुम्हें। ये अहिया जो है उसकी ज़मीर किस तरफ जा रही है? किसी तुम्हें हमने हर लफ्ज को जोड़ के रखना है, कहाँ जा रहा है? अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ। फ़अहयाकुम, उसने यानी किसने? अल्लाह ने जो है तुमको जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, और फिर वो तुम्हें मौत देगा। यानी तुम पहले भी मुर्दा थे, इस दुनिया में आने से पहले की जिंदगी का तुम्हें कोई शऊर नहीं। क्यों? तुमको एक सोई हुई बेदारी की हालत में नहीं, एक नींद की हालत में थे। मौत नींद को कहते हैं, मौत और नींद बराबर है। तुम नींद की हालत में थे, तो उसने तुम्हें क्या किया? जिंदा कर दिया, और फिर दोबारा तुम्हें यहाँ मौत देगा, और सुम्मा युहीकुम, और फिर तुमको जिंदा करेगा। और जब दूसरी बार जिंदा करेगा तो फिर क्या होगा? सुम्मा इलैहि तुरजऊन,
پھر تم جو ہے اس کی طرف لوٹے. اب یہ دیکھ لیں، یہ ساروں کو جوڑ کر دیکھیں. تکفرون جمع مذکر، امواتن جمع مذکر، فاحیاکم جمع مذکر، یمیتکم جمع مذکر، یحییکم جمع مذکر، ترجعون جمع مذکر. کیونکہ مخاطب جو ہے وہ کفار تھے. یہ نہیں ہے کہ کافرہ جو ہے اس کے یہ جو عام خطاب ہوتا ہے اس میں اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اس بڑے گروپ کو جو ہے مخاطب کیا جاتا ہے جو کسی گروپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو معاشرے کے اندر ریپریزنٹ جو ہے وہ ہماری کیا ہوتی ہے، وہ میل کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. اور خاص طور سے ماضی میں تو تھا یہ کہ مرد جو ہے وہ آگے نکلتے تھے، وہی جھگڑتے تھے، وہی کاروبار کرتے تھے، وہی جو ہے وہ زمیندارہ کرتے تھے، وہی ساری چیزیں. تو اس لیے مخاطب نے وہاں کو رکھا ہے. لیکن تفسیر میں وہ کہتے ہیں اس میں سب شامل ہیں، ان تم کے اندر آپ سب آ جاتے ہو. تو آئیے اسے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، الیہ راجعون، فہم لا یرجعون، راجعون، یرجعون، ترجعون. یہ کیا ہے؟ یہ دونوں جو ہیں معروف ہیں اور یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. تو آئیے اس کے شرح دیکھتے ہیں. صرف اللہ جانتا ہے ہم کب اور کیسے مریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکثر بلکہ آپ کہا کرتے تھے، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یاد کرو گے تو تمہارا تعلق اس سے ہوگا، تمہیں اس کے بعد کی کیفیت کا احساس ہوگا اور تم اس کے مطابق جو ہے عمل کرو گے. ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے. ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اسی لیے ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے. ہاں جی، یہ کچھ سوال جواب ہے، انہیں لیتے چلتے ہیں ساتھ ساتھ. جی ترجمہ کیجئے. کیف تکفرون، تم سب کفر کرتے ہو، تم سب کفر کرو گے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ انہوں نے کفر کیا. اے بی سی ڈی. جی سی. سی سر، اے بی. یہ دیکھیں، یہ ہے تکفرون مضارع کا ہے تو اس لیے آیا ہے کیف کر سکتے ہو، کیسے تم کفر کر سکتے، انکار کر سکتے. ترجمہ کیجئے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، پس اس نے تم سب کو زندہ کیا، وہ تمہیں زندہ کرتا، اللہ تم سب کو زندہ کرے گا. اے بی سی ڈی. بی. سر بی. بی کو علیحدہ کر دیں. احیا، اس نے زندہ کیا، تم کو، پس اس نے تم سب کو زندہ کیا. ترجمہ کیجئے. ترجعون، تم لوٹو گے، تم سب لوٹو گے، ان سب کو لوٹایا جائے گا، تم سب کو لوٹایا جائے گا. اے بی سی ڈی. مجہول ہے. ڈی آئے گا. ڈی. ترجعون، تم سب کو لوٹایا جائے گا. ڈی. اللہ جانتا ہے ہم کب مریں گے، ہم کیسے مریں گے، ہم کتنے سالوں تک زندہ رہیں گے، ہم کہاں مریں گے. اے بی سی ڈی. جی سارا کچھ آل. گڈ. ہم اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قیامت، ہماری تقدیر اسی کے ہاتھ میں ہے. اے بی سی ڈی. سارے درست. آل. الحمدللہ آپ نے یہ سوال جواب کا مرحلہ کر لیا. آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آج کی طرف میرے دوست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ لوگوں کا شور سن لیتا ہوں، تلاوت چھوڑ دیتا ہوں، تو آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہو. جس کے یہاں شور ہو رہا ہے وہ اس کو بند رکھے، جو ہے پڑھیں گے بولیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، میں نہیں سن رہا، کلاس نہیں سن رہی، اللہ ضرور سن رہا ہے. لیکن یہ جو شور کر رہے ہیں نا، یہ جو سب کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، پلیز جس کے آس پاس شور ہے، ہم سب فیملی والے ہیں، تو وہ خود جو ہے میوٹ کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی، ہاں جی وہی ہے جس نے، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب. اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اور چیز کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ احسان جتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں دیکھو تم کیسے میرا انکار کر سکتے ہو کہ میں تو وہ ہوں جس نے تمہارے لیے یہ جو کچھ زمین میں یہ سب کچھ پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی انسان یہ زمین میں جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے میں نے پیدا کیا۔ ثم استوى، پھر متوجہ ہوا کہاں؟ الی السماء، آسمان کی طرف۔ متوجہ ہوا کا مطلب ہے آسمان نہیں بنایا، آسمان تو پہلے سے بنا ہوا تھا۔ متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے پہلے بھی بنا ہوا تھا، اب اس کی طرف توجہ کی، اس کی طرف جو ہے رجوع۔ فسواہن، ہاں جی ایک نیا لفظ آ گیا، فسواہن، دو کا مرکز ہے، دو کا مجموعہ ہے، فسوا بلکہ تین، فا کو علیحدہ کرتے ہیں، سوا اور ہنا، فا سوا ہنا، بیچ کو ہم دیکھتے ہیں۔ سبا سات، سماوات آسمان، بیوٹی دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، کلام کی جب آدمی کو سمجھ آنے لگتی ہے، پتہ چلنے لگتا ہے۔ سبا کے معنی ہوتے ہیں سات، سماوات آسمان، سات آسمان۔ پورے قرآن پاک میں سبا سماوات کا لفظ صرف 7 دفعہ، میں نے اس کے ساتھ ہے اور 7 دفعہ ہے۔ حالانکہ سماوات جو ہے 350 بار آیا ہے، زمین عرض 450 بار آیا ہے، 400 بار، 450 بار، لیکن سبا سماوات جہاں استعمال کیا ہے پورے قرآن میں 7 دفعہ یہ ہوتا ہے، سبا سماوات۔ حیران ہوتا ہے وہ ہوا، اور وہ بالکل بے علیحدہ کر دیں، کل یعنی ہر شے چیز، علیم جاننے والا ہے۔ اب غور کریں، وہ الذی، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کچھ۔ پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جو ہے کیا ہے جانتا ہے، جاننے والا ہے، یعنی علیم ہے، خبردار ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ لیتے ہیں، ہوا وہی الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب۔ یہاں جمیعا سے 2 معنی لیے گئے ہیں، ایک یہ کہ سب کو اکٹھا پیدا کر دیا، نہیں، اکثر نے اس سے اتفاقیہ سے مراد ہے جمع سارے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اناج ہے، فروٹ ہے، پھل ہیں، حیوانات ہیں، معدنیات ہیں، مطلب دنیا کی جتنی نعمتیں زمین کے اوپر انسان کو میسر ہیں ان سب کو یہ جمیعا کا لفظ جو ہے وہ گھیرتا ہے۔ ثم استوى، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، پس اس نے برابر کر دیا انہیں۔ فسوا ایک عجیب سا لفظ ہے، اس کے اصل معنی جو آتے ہیں وہ ہیں پلک سنوارنا، بنانا، خوبصورت کرنا، کسی چیز کی ترکیب کرنا، کسی چیز کو سجاوٹ کرنا۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے فسوا، پھر وہ جو ہے اب ہاں آیا نہ سوا، یہ ہننا جو ہے آپ نے نہیں پڑھا ہوا، یہ آپ آگے جا کے کسی فور میں پڑھیں گے۔ ہننا جو ہے یہ مؤنث کی جمع کے لیے آتا ہے، ہننا۔ اب مجھے بتائیں جی یہ جو ہننا مؤنث آ گیا ہے تو ہمیں چونک جانا چاہیے کہ جی کس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو رجوع کر رہے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں مؤنث آئی ہے؟ خلا کا تو فعل ہو گیا، اللہ آسمان، زمین 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 اور زمین کی طرف، زمین ارض، فی الارض، دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے ہر چیز میں زمین کا یہاں تعلق نہیں آ رہا، یہ کیوں یہاں سے آیت ٹوٹتی ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن، اس کا تعلق جو ہے یہ اسی سے، ثم استوى السماء، تو آسمان جو ہے آسمان سے، تو اور پھر آگے اس کی جمع کا صیغہ لیا ہے اللہ تعالیٰ، سب سماوات 7، تو اس لیے یہ ہننا جو ہے یہ ان سب سماوات کی طرف لوٹتا ہے، اس آسمان کی طرف نہیں، اس کی طرف، سب سماوات۔ کیا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک نہیں 7 آسمان ہے ایک دوسرے کے اوپر تلے۔ جو پہلا آسمان تم دنیا دیکھ رہے ہو اس میں جتنی چیزیں خوبصورت تمہیں جو ہے ستارے سیارے اور جتنی کہکشائیں اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ تو ایک آسمان کی سجاوٹ بناوٹ ہے، یہ تو اس کی ایک جو ہے نوک پلک چمکی ہے۔ اس کے اوپر جو 6 ہیں ان کو بھی بنایا ہے، ان کو بھی سنوارا ہے، ان کو بھی جو ہے کیا کیا ہے فسوا کیا ہے، یعنی اس کو بھی سنوار دیا ہے، اس کو بھی برابر کیا ہے، برابر سے
کہ یہاں پہ وہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھ لیں کہ اکول کر دیا، نہیں، یہ وہ اس معنی میں نہیں ہے، برابر کبھی میں بتاؤں. تو یہاں ہننا جو ہے کہاں دوڑ رہا ہے، آپ پوری جو ہے آیت میں دیکھ لیں کہ جمع مؤنث کا صیغہ کہاں ملتا ہے، صرف سبا سما. تو اس کا تعلق کس سے ہوا؟ سبا سے. یہ ہننا کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور سبا کے معنی ہوتے ہیں بنانا، سنوارنا، پلک جو ہے وہ ٹھیک کرنا. اور یہ برابر کے ایک معنی ہوتا ہے ختم کرنا، کسی کو ختم کرنا. کس چیز کو ختم کرنا؟ اس کا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا، الذی خلق و سوا. الذی خلق، وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد کیا، سوا و سوا، اور تم کو برابر کر دیا، ختم کر دیا. اس کے دو معنی یاد رکھیے گا سوا کے. ایک معنی ہوتا ہے نوٹ لک، ٹھیک کرنا، سجانا، ترتیب دینا، خوبصورت بنانا. اور دوسرے معنی اس کے ہیں برابر کرنے سے مراد کسی چیز کو ختم کرنا، کسی چیز کو ختم کر دینا. تو یہاں یہ برابر سے مراد جو ہے وہ ہم سجاوٹ کے معنی میں لیں گے. یہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. اور دوسرے پہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گئے کہ مسئلہ جلدی آ گیا. اچھا، فسوا، فا کو علیحدہ کے سوا، برابر کیا اس نے، یعنی پلک نوک سنواری. ہننا، ان سب کی. ہننا یہ مؤنث جمع کا صیغہ ہے. یہ چونکہ تفصیل سے آپ کسی فون میں پڑھ، اس طرح کے جو بھی چیزیں آگے پڑھنے والی کہیں آ جائے وہاں اشارتاً آپ کو اس کا تعارف صرف کرایا جائے گا. سبا سماوات، تو آپ یہ دیکھ لیں 7 آسمانوں کی طرف یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ ہوا، اور وہ کون؟ اب یہ ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے بھائی؟ اللہ کی باللہ کا تعلق تھا. کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا، اور یہ جو والذی اور یہ ساری ضمیریں اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو بنایا، پھر اس پر ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی. ہمیں خوب محبت کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے تمام چیزیں مناسب انداز میں پیدا کی. کہ سوچئے اگر مثال کے طور پر سیب یا سنترے ملی میٹر سائز پہ ہوتے تو ہم انہیں کیسے پکڑتے، یا بہت بڑے ہوتے تو ہم کیسے اسے لیتے. یعنی ہر چیز کو ایک ایسے مناسب سائز میں پیدا کیا جن کو ہم آسانی سے لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ بہت بڑے ہوتے تو ہمارے لیے مصیبت تھی، اور بہت چھوٹے ہوتے تو ہم کیسے جو ہے خوردبین سے انہیں ڈھونڈ کر جو ہے وہ تلاش کرتے اور کیسے کھاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا جس میں کروڑوں ستارے ہیں، اور اس کے اوپر 6 آسمان یعنی پورے 7. اس ٹکڑے پر غور کیجیے تاکہ اللہ کی عظمت و احمد کا کچھ احساس ہو کہ وہ اتنا بڑا نظام جس نے بنایا ہوا ہے اور اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس میں خلل نہیں آنے دے رہا. ہم اس کا کیسے انکار کر سکتے؟ ہم ہیں کیا؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اس کا انکار کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے. ترجمہ کیجیے. فسوا ہننا، پھر اس نے ٹھیک بنا دیا اسے، پھر اس نے ٹھیک بنا دیا انہیں، پھر وہ ٹھیک بنا دیتا ہے انہیں، پھر وہ ٹھیک بنا دے گا انہیں. ABCD. جی اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے زمین، آسمان، آرامدہ زندگی، ہماری تمام ضروریات. ABCD. تو آئیے اس ترجمے کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آئیے اسباق لیتے ہیں.
یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب اللہ کے ہاتھ میں. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور یہ دوسری آیت میں تھا آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے زندگی کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک ہمارے خیالات کو، سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح جانتا ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی جو ہے نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا. ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے. اور آئیے اس کے مطابق پلان میں مثلا انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور کرو کائنات میں. جب غور کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کے اختیارات کیا ہیں. آئیے اسماء اور افعال کو لیتے ہیں. اس میں پہلا تو تھا امواتن، یہ میت اموات پڑھا ہوا ہے، اور یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا ارض سے اراضی. اور اگلا جو ہے اس کے بعد ہے سما. سما کے جو ہے جمع کیا ہوگا؟ سماوات. سماوات. اور شئی جو ہے اس کی جمع کیا ہوگا؟ اشیاء. اشیاء. آئیے افعال لیتے ہیں. پہلے صحت مند لیتے ہیں کفارہ. ہاں جی کفارہ سے جو ہے 6 چابیاں چاہیے. کفارہ. جی سر میں بتاؤں. کفارہ یکفرو کفر، کافر مکفور کفر. ویری گڈ. یہ دیکھیے نصرہ کے باب سے ہے کفارہ یکفرو کفر، کافر مکفور کفر. اگلا جو ہے جی ترجعون، رجا سے ہے. راجعون اور رجعون. یہ باب دربا سے آتا ہے. رجا یرجع یعنی جیم کے نیچے زیر کی آواز آنی ہے. رجا یرجع ارجع. راجن اور رجوع. اگلا ہے خلقہ، باب نصرہ سے ہے. خلقہ خالق مخلوق خلق، یعنی خالق مخلوق خلق. اور اب آتے ہیں کمزور افعال. یہ جو ہے کن ہے. کن کے بارے میں سنیے. کن ایک بہت ہی اہم جو ہے لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جب میں چاہتا ہوں کوئی چیز تو میں کہتا ہوں کن فیکون. یہ وہ کن ہے. یونیورس، اس کا تعلق یونیورس سے، یعنی کائنات. اللہ کائنات میں جب جو چیز چاہتے ہیں صرف ایک لفظ کہتے ہیں کن، ہو جا، ہو جاتا ہے. تو یہ کن بہت طاقتور لفظ ہے. تو اس کی جو ہے 6 چابیاں کیا ہیں؟ کانا یکون کن، ترجمہ یاد رکھیے گا یونیورس، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ اختیار کہ ہو جا. یہ وہ کن ہے. تو آئیے ترجمہ کیجئے. وہ تھا، کانا، کونا، یکون، کائن. اے بی سی ڈی. اس میں مفعول بتائیے. خالق مخلوق سما کی جمع بتائیے. سماوات اسماء، سماوات سماؤن. اے بی سی ڈی. سماوات. الحمدللہ آپ نے یہ کر لیا. ہم نے اپنا پہلا حصہ مکمل کیا ہے. اب آتے ہیں آپ کے، اگر کوئی سبق کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں اور آج کے سبق کی گرامر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں آج ہم جو ہے افعال کا اعادہ جو کریں گے اس میں ہے سامعہ، وہابہ، بعد. اس سے پہلے ہم جو ہے کون کون سے پڑھ چکے ہیں؟ فتح، ناصرہ، ضرب. یہ 3 جو ہے ہم نے ان کے دہرائی کر لی تھی کہ کون کون سے جو ہے وہ افعال ہیں اور ان کے 6 چابیاں بنا لی تھی. آج ایک رہ گیا تھا سامعہ، اسے آج دیکھیں گے. اور 2 جو ہے وہابہ اور وعدہ. آئیے چلتے ہیں. یہ ٹیبل آپ کے ساتھ بہت دفعہ دہرائی ہے اور دہرائی میں بھی ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. موقع ملا تو پھر بھی ہم دہرا دیں گے. بلکہ کہا زیادہ دنگا کالا زیادہ، اس لیے دعا کو ہدایت کی دعا ہدا اور جو ہے زنہ اور دن.
الحمدللہ یہ آپ کو آتے ہیں. ایک اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہر سطر میں جو ہے ایک صحیح اور ایک کمزور آتا ہے، اور ہر صفحے پہ دو جو ہے وہ کم از کم جو ہے 2 حروف والے آتے ہیں. تو آئیے باب سمع کا جو ہے نا وہ لیتے ہیں. سامع یسمع اسم، سامع مسموع سمع، سمیع اللہ لمن حمدہ، اس سے ہم نے یاد کیا تھا. پھر اگلا ہے عالمہ، عالمہ یعلم علم، عالم علم. اور پھر اگلا ہے عاملہ، عاملہ یعمل حمیدہ، حمیدہ یحمد احمد، حامد محمود حمد. یہ حامد کے کیا معنی ہے بھائی؟ حامدہ کے معنی سے کرنے والا، تعریف کرنے والا. تعریف کیا گیا؟ محمود اس نے تعریف کی. جس نے تعریف کی. یہ جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمود، یعنی جس کی تعریف کی گئی. یہ یہاں سے نکلا ہے. خاسرہ، خاسرہ یخسر اخسر، خاسر ڈیش خسر. چلے جی ایک اور آ گیا. شاہدہ، شاہدہ یشہد شاہد یشہد شہادہ. آہدہ، آہدہ یحد احد، آہد معہود احد. یہ زیادہ ترجمہ کیجیے. یعملون، آپ سب کرتے ہیں، انہوں نے کیا وہ سب کرتے ہیں، وہ سب کریں گے. اے بی سی ڈی جی. یعملون وہ سب کرتے ہیں. کرتے ہیں یا کریں گے. آگے کا کہا جائے سمجھے دو ترجمے میں ترجمہ کیا. تم سب گواہی دیتے ہو. وعامل الصالحات، یہ پڑھا ہوا ہے آپ کا. اور ان سب نے نیک عمل کیا، اور انہوں نے نیک عمل کیا. وہ سب نیک عمل کرتے ہیں، وہ سب نیک عمل کریں گے. اچھا اب یہ دیکھیے آپ کے لیے ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں. دیکھ فتح سے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون سی؟ فعلا، جعلا، خطا، پہ ہم نے پڑھا تھا ہمارا، اخذا، اکلا، خلدا، خلقا، داخلہ، سجدہ، سکنا، شعرا، شکرا، صدقہ، کفارا، کتما، تارکا، ذکرا، عبدا، فسقا، حسدا، رضا. اور درابا سے ہم نے کیا پڑھے؟ رجا، ظلما، مالکا، کذبا، قدر. آج ہم نے سمع سے پڑھا، یعنی یہ پہلے تین جو ہے 3 لیکچروں میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں سارے. یعنی فتح، نصرہ، درابا کے باب سے ہم نے یہ پڑھ لیے تھے. آج سمع سے پڑھیں گے. دیکھیں عالمہ، عاملہ، حمیدہ، شاہدہ، آہدہ، خاسرہ. یہ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. یہ 7 ہے نا؟ دیکھیں. ہاں جی کون جواب دے گا مجھے؟ عاملہ، عاملہ، حامدہ، شاہدہ، آہدہ، خاسرہ. 6 تو 7 مجھے تو 7 لگ رہے ہیں. سمیہ بھی شامل ہوگا تو 7 ہو جائیں گے نا. سمیہ کے ساتھ 7 ہیں، ویسے 6 ہیں. اچھا چلیے یہ پہلے بتائیے کتنے ہیں؟ 5 ہیں 6 ہیں؟ پہلے والے 5 ہیں سر. 5 ہیں. سر 6 نا، فتح بھی تو ہے. فتح کو ملا کے 6 ہیں. درابا کے کتنے؟ درابے کے بھی 5 ہیں سر. اور یہ نصرہ کے یہ 19 ہے. اس کے اندر یہ 19 ہیں یا 20 ہیں؟ 19 نصرہ کے علاوہ 19. نصرہ کو ملا کر یہ آپ میں سے ایک جس کا جو ہے وہ تھوڑی دیکھو، یہ جس کا شور ہو رہا ہے آپ خود دیکھ لو کہ میں اب آپ کے شور بند کروں کہ کلاس میں. مطلب آپ اپنی جگہ دہرائیں سسٹر. آپ کو جواب اگر صحیح ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو داد مل گئی، اور اگر جواب غلط ہے تو آپ کی اصلاح ہوگی. اور کلاس کو شور سے بچائیں. یہ آپ کے ہمیشہ ہوتا ہے. اب چونکہ میں پڑھا رہا ہوں میں اس کو بند نہیں کر سکتا. تو اچھا دیکھیں اب ایک نقطہ دیکھیں. نقطہ یہ استاد نہیں دیتے ہیں. جب ہم آگے جائیں گے تو وہاں یہ لکھا ہوگا کہ یہ باب سمع سے ہم نے جو ہے 7 افعال پڑھے. الحمدللہ یہ قرآن پاک پہ اتنی بار ہے، جبکہ یہاں دیکھیں یہ تو 6 ہیں.
اصل میں یہ جو باب ہے یہ خود بھی تو ایک فعل ہے، باب میں وہ فعل ہے، اور سمیا کی ہم نے پیچھے پریکٹس QC1 میں کی، ٹیبل بنائے، مکالمے بنائے، اس کا جو ہے ہم نے کیا ہے گردانے کی، تو کیا ہوا یہ خود بھی تو فعل ہے۔ جب یہ اس میں لے آئیں گے تو یہ کتنے ہو گئے 7، یہ اس کو اس میں لائیں گے تو یہ کتنے ہو گئے 6، اس میں لائیں گے تو یہ 6، اس میں لائیں گے تو 20، کہ آپ نے اصل میں 6 20 6 اور 7 پڑھے ہیں۔ ہماری اصل میں جو وہ ہے تھنکنگ ہے، تھنکنگ بڑی عجیب ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک صفحہ دکھاتا ہوں، بڑا سا سادہ ہے صفحہ، اس پہ ایک جگہ چھوٹا سا نشان لگے گا، میں کہتا ہوں جی کیا نظر آ رہا ہے، آپ کا کیا جواب ہو؟ فرض کر لیں میں آپ کو یہ ایک صفحہ دکھاتا ہوں، یہ ایک صفحہ ہے، نظر آ رہا ہے، ایک صفحے پر جو ہے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا نشان میں نے لگا دیا، کیا آپ کو یہ صفحہ نظر آ رہا ہے؟ جی سر نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک نشان ہو سکتا ہے آپ کو نہ نظر آ رہا ہو، تو اب یہ مجھے بتائیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ چھوٹا ایک نشان، ایک سفید پر سفید پہ ایک چھوٹا صرف آپ نشان کی بات کرو گے کہ ایک نشان ہے، کوئی اتنا بڑا صفحہ نہیں نظر آ رہا۔ صفحہ بھی کہا ہے پہلے، وہ تو کسی ایک نے کہا نا، سارے میچارٹیوں نے تو یہی کہا کہ اس پہ ایک نقطہ نشان نظر آ رہا۔ یہ ہماری جو ہے اصل میں ذہنی کیفیت یہ ہے، ہم بڑی چیز کو نہیں دیکھتے، ہم چھوٹی چیز پہ فوکس کرتے ہیں۔ جیسے جب میں نے کہا اس میں گنو کتنے، تو آپ نے فوراً اس کے اندر گن کے کہا جی یہ تو 5 ہیں، میں نے کہا اچھا اسے گنو، آپ نے کہا جی یہاں بھی 5 ہیں، میں نے کہا اسے گنو، کہا جی 6، اور اللہ کے بندو اس کے ساتھ آگے پیچھے بھی تو دیکھو نا، صفحہ نہیں دیکھتے کہ اتنا بڑا صفحہ ہے سر اور اس پہ ایک نقطہ ہے۔ تو اس لیے جب آپ قرآن پاک کو پڑھو گے تو آپ صرف اس لفظ پہ، اس آیت پہ، اس جملے پہ نہیں فوکس کرنا، آپ نے پورے صفحے کو فوکس کرنا ہے، آپ نے پورے صفحے کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس پورے جو ہے پارے کو دیکھنا، آپ نے اس پورے پارے کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس پورے قرآن پاک کو دیکھنا۔ یہ ہے اصل ذہن کو کھولنا نا، کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا اور ہم کیسے۔ جیسے کل ایک لفظ آیا تھا الخاسرون، میں نے صرف اشارتاً آپ کو ایک جگہ کہا کہ اللہ نے کہا، کیا کہا، وَلَسْ إِنَّ الْإِنسَانَ، پکڑ کے لائے تو ہمیں سمجھ آئے کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جمع کر کے ایک لفظ کے ذریعے کر دیا تھا۔ اسی طرح جب ہم قرآن پاک نے اس کی پیچھے اور پورے قرآن کے اندر جا کے یہ دیکھیے اپنے 7 افعال پر مشق کر، یعنی یہ سامع جو ہے نا وہ ہم نے کیا تھا نا، وہ کہتا ہے استاد بھائی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو ہے وہ ہمارا استاد ہے، وہ جو ہے اسی نے یہ سارا بنایا، یہ اسی کی سلائڈ ہے، وہ کہہ رہا ہے مولا آپ نے 7 افعال پر مشق کر لی، اور میں کہتا ہوں، اور میں آپ کی طرح دیکھتا ہوں، میں بھی آپ کی طرح ہوں نا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں سر یہ تو 6 افعال تھے۔ ہم اس سمجھ کو تو یاد رکھیں اہمیت کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے 7 افعال پر مشق کر لی جو قرآن میں 1205 مرتبہ ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے یہ دیکھیے اگلا حصہ ہے۔ قرآن میں تقریباً 130 افعال ایسے آئے ہیں جو سمعہ کے باب کے پیٹرن پہ ہیں، اور وہ قرآن میں 2400 بار آئے ہیں۔ یعنی اگر آپ 130 افعال جو ہے سمعہ کے باب کے یاد کریں گے تب آپ کو 2400 جو الفاظ ملیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ سمعہ کے جو باب کے ہم نے صرف 7 افعال پکڑے ہیں، اگر یہی آتے تو آپ کیا تقریباً نصف کے قریب سیکھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی کتنی محنت کی ہے استاد نے کہ وہ الفاظ وہ اسماء ڈھونڈ کے لایا آپ کے لیے کہ 7 جو ہے ان آدھے کے برابر ہوگی جو 130 کے یاد کرنے پر ہونے تھے۔ دعا کریں اس کے لیے کہ اس نے کتنی کام کی بات ہمیں بتائی کہ آپ اگر صرف اس باب کے، ہم واپس چلتے پیچھے، کہ ہم جو ہے اگر ان کے جو ہے صرف دیکھ لیں، یعنی یہ تو بہت آگے چلا گیا پیچھے جانے، ہاں یہاں غور کریں، اگر ہم فتح کے باب کے صرف یہ 5 اور 1 6 دیکھ لیں تو یہ جتنے قرآن میں فتح کے باب کے آتے ہیں اس کے نصف سے زیادہ صرف ان 6 اسی طریقے سے باقیوں کے۔ یہ میرے خیال میں کمپیوٹر جو ہے آج پھر دھوکہ دے رہا ہے،
कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं देखता हूँ कि ये कहाँ है. लेट मी सी. ये कोई बात मेरी समझ आई आप लोगों को कि कितनी मेहनत की उस शख्स ने और कितनी अहम बात हमें बता दी कि अगर हम नसरा के सिर्फ ये 20 अल्फाज जो है सीख लें, इनकी चाबियां बना लें, तो कुरान पाक में हम जो है कितने ज्यादा अल्फाज सीखते हैं. जैसे ये समय की जो है ये सिर्फ 7 अल्फाज से जो है हम इस बाब के आधे अल्फाज सीख जाते हैं, सिर्फ 7 से. और पूरे सीखने के लिए हमें 130 समय के बाद आने वाले जो है अफाल आने चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है पहले क्या लिया, फतहा के बाब को, फिर नसरा, दरबा, समिया, यानी सही अफाल को कर लिया. अब हम कमजोर की तरफ आ गए. अब हम इधर से अब हम लेंगे वहाबा और वादा को. आज के आइए लेते हैं. देखिए वहाबा जो है इससे क्या बना, 6 चाबियां. वहाबा यहबू हब, वाहिद महबूब वहब. अच्छा जी, अब मुझे इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है. दिमाग है ना, इंसान है, इंसान कमजोर है, तो मुझे ये लग रहा है इसमें और जो पहले हम सही के कर रहे थे अबवाब 6 चाबी, उनमें कोई फर्क नजर आ रहा है? आपको कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? योहब की बजाय यहाबा है, क्योंकि वो कमजोर लफ्ज था, तो रफ्ता तो वो चला गया. अच्छा चलो, ये एक फर्क है. अगर ये फर्क नहीं है, सर कोई और अमर, फर्क देखें. अमर में सर, फेल अमर में क्या है फेल अमर में? सर बहुत शॉर्ट है और सिर्फ एक ही वो इसमें मतलब जबर लगा हुआ है. पहले हमने जैसे जेर से स्टार्ट किया था, अभी जबर से है. अमर, फेल अमर आप नहीं करीब करीब पहुंची हैं कि फर्क यही अमर में है, लेकिन फर्क क्या है सर. ये आप बता पाएं. अमर था ना सामिया का इसम, तो उसमें जेर और जबर दोनों थे. इसमें सिर्फ एक ही जेर जबर है, मतलब नहीं, एक ही ये भी हरकत है इसमें. नहीं, ये नहीं सर इसमें हमजा नहीं है स्टार्टिंग में, अलिफ. पीछे जितने भी अफवाब हमने बनाए थे, फतहा, नसरा, दरबा, समिया, उनके अमर में सिर्फ में जो है हमजा आ रहा था. सिर्फ फर्क ये था, किसी के साथ जेर के साथ आ रहा था, किसी के साथ पेश. यहाँ हमजा ही गायब हो गया अमर में. नहीं समझ आई कितना बड़ा फर्क आ गया. ये चलिए एक और देखते हैं, वहाबा के पैटर्न पे एक और लेते हैं. देखिए वका, वका, यकऊ, का, वाके, वकू, वक्कू, मौकू और वकू. अब ये देखें, इसमें तो खैर उस्ताद ने मेहरबानी की आपके साथ, उसने वहाबा का सिर्फ एक ही आसान कर दिया. अब अगला है वाद. तो आइए उससे पहले 2-4 देखते हैं. वहब लना, वहब लना, दे हमें, उन्होंने दिया हमें, आपने दिया मुझे और हमें दे. तर्जुमा कीजिए ABCD. कुरान में तकरीबन 55 ऐसे अल्फाज आए हैं जो 650 बार करीब है, यानी इस वहाबा वाले जो है पैटर्न पे. तो आइए देखते हैं वादा. वादा में क्या है? वादा याइदु इद, वाइदुन मौऊदुन वाद. इसी तरह इसका एक और है वजदा, वजदा याद, वजदा याजिदु जिद, वाजिद मौजूद वजूद. अगला देखें वसला, वसला यासिलु सिल, वासिल मसूल वसूल. एक और है वलदा, वलदा यालिदु लिद, वालिद मौलूद वलाद. वालिद के क्या माने? वलद के माने होता है पैदा करना. उसने पैदा किया, पैदा करने वाला. वो इस पे सर अरशद कहते हैं, मुझे समझ नहीं है, पैदा तो वालदा करते हैं या वालिद साहब क्या कर रहे हैं. तो वका, यकी, की, वाकी, मुकीम, वकाए. इसमें ये देखें की जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अमर का सीगा है, एक लफ्ज बल्कि एक हर्फ है, एक हर्फ और पूरा सेंटेंस है. अरबी की खूबसूरती देखें, ग्रामर देखें. की एक लफ्ज है और पूरे जुमला सेंटेंस के इक्वल है. ये की कितना ताकतवर लफ्ज है. तो आज ये देखिए हमने क्या वहाबा से पढ़ा था. वहाबा, वका, वजदा, वसला, वलदा, वका. तो
वजदा से अस्मा की 3 चाबियां चाहिए जी। हाँ, वाजिद, मौजूद, जिद, वाजदा, याजिदु, जिद, वाजिद, सी। मौजूद, वजूद, वजदा, याजिदु, सी सी अस्मा की अच्छा मौजूद अस्मा चाहिए। वेरी गुड। अब आ जाए वसला से अफआल की 3 चाबियां बताइए। वसला, यासिलु, सिल, वसला, यासिलु, वासिल, ए वासिल, ए। वसूल, ए वजद तुम, वजद तुम। हाँ, आप सब पाते हैं, आप सब ने पाया, आप सब पाएंगे जी। वो पाते हैं। हाँ, सब ने पाया। बी 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 लना, और हमें देंगे। यानी माशाल्लाह आपने 7 अफआल पर मशक कर ली जो 350 मरतबा आए। कितने थे? 7। क्या वाकई ये 7 है? मुझे तो नहीं लगे। कौन बताएगा 7 कैसे हुए? मैं दोबारा लाता हूँ स्लाइड। ये स्लाइड 7 कैसे हो गए? ये तो देखो 1 2 3 4 5 है। वो कहता है, उस्ताद कहते हैं जी, वादा और जराबा को मिलाकर हो जाएंगे। वादा और जराबा को कमजोर अफआल। वो वादा और कहता है ये जो कमजोर अफआल एक पैटर्न पे आए हैं वो क्या है? टोटल आपने 7 पढ़े हैं, और ये 7 जो है कुरान पाक में कितनी पर आते हैं? 350। और जबकि इन्हीं के पैटर्न पे दोनों के यानी वहाबा और वादा के पैटर्न पे 55 अफआल आते हैं जो 650। क्या मतलब? सिर्फ ये 7 अफआल अगर आप पाते हैं तो इसके तकरीबन निस्फ जो है जो कुरान में आने वाले इस बाब के जो है आपको आ जाएंगे। और सारा पूरा सीखने के लिए 55 अफआल याद करने देंगे। यही वजह है कि इवन QC 5 में भी जाके आपको 100% नहीं करते। देखे हुए हैं, टाइम कम है, मैं आपको ज्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ पढ़ देता हूँ। हल वत्ता, नाम वत, हल वत्तु, नाम वत, हल ताइदु, नाम ताइदु, हल ताइदुना, नाम नाइद, इद आइद, इदु नाइद। ये कल या नेक्स्ट वीक में जब रिवीजन होगी उसमें जो है ये आप दोहरा लीजिएगा। लिहाजा जो थोड़ा बहुत टाइम है मैं चाहता हूँ वो काम की चीज है उसकी तरफ चलते हैं। तो वो क्या है? अमर नहीं। अमर के मैंने होता है किसी को हुक्म देना, नहीं के मैंने ये रोकना। आपने ये QC1 में पढ़ा था। हम क्या करते हैं? मुखातिब का सीगा लेते हैं तफआलु जैसे, उसकी इलामतें मुदारे को गिरा देते हैं, और जो ये आखिरी लाम होता है कलमा उसको पेश खत्म करके जज़म दे देते हैं। अब ये बन गया फा, एन, जबर और लाम जज़म। ये पढ़ा नहीं जा रहा। जब पढ़ा नहीं जा रहा होता तो इसके आगे हम क्या करते हैं? जो है हमजा लगा के हमज़तुल वसल, उसे कहते हैं हमज़तुल वसल, वो लगा देते हैं। अब ये देखिए इसमें हमने कहा दिस, यानी इसमें हमने हमज़तुल वसल का इजाफा किया। ये यहाँ तक आपको पता है। या कभी हम कहते हैं नहीं जी यहाँ पेश लगा दें, ये भी होता है। ये देखते हैं कैसे बनता है। फेल मुदारे में हमने लिया मुखातब का सीगा तफ़आल, इसका हमने मुदारे की इलामत बढ़ाई। बाकी आपको सवाब तो मिल होगा। तो क्या बना ये? अब ये पेश को हमने जज़म में तब्दील किया। अब हम इजाफा करते हैं अलिफ का या जो है हमजा का। तो ये क्या बन गया? इस अमल क्या बन गया? एक तो ये है, एक तरीका ये है कि हमने इस तरह बना लिया। या दूसरा तरीका हम कहते हैं जैसे आप लेते हैं तंसुरु, मुखातिब का सिगा, उसकी इलामत मुदारे गिराई तो क्या बन गया? नून स्वाद पेश, पेश। इस पेश को हमने जज़म में तब्दील किया और इसके साथ हमने क्या कहा? हमने कहा जी इसके साथ का पेश हो जाएगा। अब होता है कि कहाँ हम ये ज़ेरा हमजा लाएंगे, कहाँ हम पेश वाला लाएंगे। अब ये दोनों के पैटर्न तो आगे कैसे बनता है आइए देखिए, गौर से देखिए। बाब फतहा, बाब दरबा, बाब समिआ, इनके साथ जब हम लगाएंगे तो हमज़तुल वसल कौन सा आएगा? ज़ेर वाला है। और इससे अमर क्या बनेंगे? इफ, इद्र, इस। बाब फतहा दरबा समिआ के साथ जो है ज़ेर वाला इस हमज़तुल वसल लगेगा और क्या बनेगा? इफ्ता, इद्रिब, इस्म। और बाब नसरा जो है उससे जब हम लगाएंगे तो उसके साथ क्या लगेगा?
اس کے ساتھ پیش والا، تو یہ کیا بنے گا؟ انصر۔ انصر۔ یہاں تک بھی آپ کو میں نے بتایا سمجھ۔ اب آگے چلتے ایک اسٹیپ اور، یہ امر کی ایک سلائیڈ ہے، اس پہ یہ ایک طرف امر بنے ہوئے ہیں، یہ ایک طرف نہیں بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، تسمع، تسمعو، تصبرو، تدخلو، یہ کیا ہے؟ یہ سارے مخاطب کے صیغے ہیں، ہم ان سے امر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، تسمعو سے میں نے کہا اسمع بنا دو، تصبرو سے میں نے کہا اسبر بنا دو، تدخلو سے بنا دو ادخلو۔ یہ زیر اور پیش کا فیصلہ کیا تھا؟ اس سے پہلے ایک جملہ میں لکھ لیں، یاد کر لیں، امر میں حمزۃ الوصل پہ کبھی بھی زبر نہیں ہے، ہمیشہ زیر ہوگا یا پیش ہوگا۔ اب دوسری بات، کیسے پتہ چلے گا زیر؟ یہ جو درمیان کا کلمہ عین کا کلمہ ہے فعلہ کا، اس پہ جو حرکت ہوگی وہ بتائیں گے۔ مثلا یہاں پہ حرکت آ رہی تھی زبر، تب بھی زیر لگے گا، یہاں پہ آ رہی تھی زیر، تب بھی زیر لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر عین کلمہ پہ زبر آئے چاہے زیر آئے تو حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آئے گا، اور اگر عین کلمہ پہ پیش آ رہا ہے تب جو ہے وہ پیش آئے گا، زبر تو آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ پکی بات کر لیں تو آپ کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ کس کے ساتھ زیر لگے گا، کس کے ساتھ پیش۔ اگر جو ہے عین کلمہ پہ زبر ہے یا زیر ہے، دونوں صورتوں میں زیر لگے گا، اور اگر پیش ہے عین کلمہ پہ تو کیا لگے گا؟ پیش لگے گا۔ اس میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی پوچھ لیں، کیونکہ آگے پھر جو چیز آ رہی ہے وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ آر یو آل کلیئر؟ کیا آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی جو میں نے؟ سر مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے نہیں سمجھ نہیں آئی، مجھے بھی نہیں آئی سر۔ اچھا یہ دیکھیں، ہم نے یہ کہا مخاطب کے صیغے سے ہم امر بناتے ہیں، اور امر بناتے ہوئے علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، اور آخری جو کلمہ ہوتا ہے اسے جزم یعنی سکون دے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ یا تو الف زیر لگاتے ہیں یا الف پیش لگاتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، تفعلو سے افعل بنا، تنصرو سے انصر بنا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ کوئی کنفیوژن؟ سر یہاں جی تک تو سر۔ علامت مضارع گراتے ہیں، آخری کو جزم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ حمزہ لگاتے ہیں، یا تو زیر والا یا پیش والا۔ جیسے تفعل تھا اس کے ساتھ زیر والا لگا، تنصرو تھا اس کے ساتھ پیش والا۔ اب آپ کا یہ سوال آتا ہے جی کہاں ہم زیر والا لگائیں، کہاں پیش والا لگائیں؟ اس کا فیصلہ یہ اگلا حصہ کرتا ہے۔ اگر فعل فتح، ضربا یا سمع کے باب سے آ رہا ہے، یہ آج ہم نے پڑھ لیا نا، فتح، ضربا، سمع کے باب کے کتنے ان کے ساتھ ہمیشہ زیر والا جو ہے وہ لگے گا۔ یہ دیکھیں، فتح سے کیا بنے گا؟ اف، ضربا سے کیا بنے گا؟ اضرب، سمع سے بنے گا اس، اور جو باب نصرہ سے آئیں گے افعال ان کے ساتھ پیش والا لگے گا۔ جیسے مثلا نصرہ سے ایک ہوتا ہے شکرہ، تو کیا بنے گا؟ اشکر۔ نصرہ سے ہوتا ہے ذکرہ، کیا بنے گا؟ اذکر۔ نصرہ سے ہوتا ہے عبدہ، کیا بنے گا؟ اب پتہ چلا نا، مطلب آپ کہتے زیر اور پیش والا۔ اب اس کو مزید وضاحت کرنے کے لیے اس میں آپ کو مل رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، دیکھیں، سمع تسمع، مضارع ہے تسمع، اس کا تے گرا کے اس کو ہم نے جزم دیا، اب ہمیں لگانا ہے اس کے ساتھ حمزہ۔ تو یہ جو عین والی حرکت ہوتی ہے کسی فعل پہ، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ زیر آئے گا یا پیش آئے گا۔ اگر یہ زبر ہے تب بھی زیر آئے گا، اگر زیر ہے تب بھی زیر آئے گا، اور اگر پیش ہے اس میں تب پیش ہے۔ یہ موٹی سی بات تھی، چلے اب نہیں آئی سمجھ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ مطلب سیکنڈ لاسٹ والے جو حرکت ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس سے فیصلہ ہوگا۔ اگر اس میں پیش ہے تو آپ پیش لگا، اگر اس میں زیر ہے تو دونوں حالتوں میں زیر لگا، زبر نہیں ہے۔ صحت مند افعال کے لیے صرف ہے یا کمزور افعال کے لیے بھی ہے؟ یہ ابھی آگے نا، اب اگر آپ مجھے اجازت دیں، ٹائم کم ہے بلکہ پورا ہو گیا ہے، دیکھیں
अखज़ा से होता है ताखुज़। इसको जब हम इलामत मुदारे गिराते हैं तो ये हमजा जो है ये रह जाता है साकिन। अब एक और हमजा को लाएं, दो हमजा इकट्ठे होंगे तो खुद कहता है यार ये इससे जान छुड़ाओ, हमजा खुद भी कमजोर है वो भी गायब हो जाता है। ये खुजू जो है, खुजू बड़ा भारी वजनी है, दो पेश वाला, वो कहता है मैं इसे नहीं उठा सकता, वो गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है हम कहते हैं हाँ जी कोई हमजा लाए, खुजू कहता है जी मुझे हमजा की जरूरत नहीं, मेरा अपना हमजा छोड़ गया तो किसी और को मैंने क्या किया। अब देखें इससे क्या बना, खुजू। कुलिये के तहत हम इस आखिरी वाले को जज़म देंगे क्योंकि बन गया खुज, पढ़ा जा रहा है। यानी अगर ये तब्दीली के बाद ऐसा लफ्ज बने जो पढ़ा जा रहा हो वहां पर हमजा की जरूरत नहीं होती। देखिए ताखुजू से खुज। एक और देखिए सआला, ता को हटाया, सीन हमजा और लाम रह गया। सीन अब साकिन है तो ये हमजा की जो जबर थी ये सा को चली जाएगी। ये तजवीद का कुलिया है कि हरकत जो है वो आगे वाले हरफ पे चली जाती है। जब गई तो हमजा जो है साकिन हो गया, वो खुद भी गायब हो गया। उसने कहा मेरे पास एक ही जबर थी वो इन लोगों ने ले ली है, आगे दे दिए सीन को, मैं क्या करूं। वो नाराज होकर चला गया। तो अब पीछे क्या लफ्ज रह गए, सीन रह गया जिसपे ये हमजा की जबर थी और पे सल। आखिर को हमने जज़म किया, क्या बन गया सल। तो देखिए यहाँ क्या है, हमजा की जरूरत ही नहीं है, जैसे खुश था ऐसे ही सल। एक और देखो तजुन्नु, तो इलामत वो गिराई, लफ्ज है क्या जुन्न, जुन्न। अब ये जुन्न जो ना पेश ये काबिल कबूल नहीं क्योंकि ये होता है जुन्नुन, यानी नून 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 जब होता है उस पे पेश शिफ्ट हो जाता है तो ये बनेगा जुन्नुन। वो पढ़ना मुश्किल है तो इसलिए वो क्या करते हैं जबर दे देते हैं जुन्न। ये क्या है कमजोर अफाल। आपका जो सवाल था ना कमजोर अफाल में क्या होता है, कमजोर अफाल में ये होता है कि अक्सर जो है अक्सर उनको हमजा की जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसा आ जाए हमजा की जरूरत है तो फिर हमजा को लाएंगे वरना नहीं। चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, पिलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो आज की ये क्लास जो हमारी पूरी हुई। तो अब